مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی گرفتاری کے بعد علماء اکرام نے مختلف آراء پیش کی۔ جلالی صاحب نے جو فتویٰ جاری کیا تھا وہ آج بھی اپنے اسی فتوے کے اوپر قائم اور دائم ہے۔ آپ علماء کی یہ آراء سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بندہ ناچیز نے مرزا جہنمی کے خلاف فتویٰ دیا اور مطالبہ کیا کہ 295 کے تحت اس پر ایف آئی آر درج کی جائے، اور اللہ کے فضل سے درج ہو گئی۔ اس پر کچھ لوگوں کو بڑی الرجی ہے، کیونکہ اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ شیطان چیخیں مار رہا، تو جب وہ چیخیں مارے تو چیلے اس کی کیوں نہ مارے۔ تو ایک کراچی کا ہے، ابھی میں نے رستے میں وہ سنا، وہ جس نے کہا تھا کہ معاذ اللہ قرآن میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں، اور ہم نے النبی الامی کانفرنس منعقد کی ایوان اقبال میں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک مولوی صاحب نے وہ جیلمی کے خلاف فتویٰ دیا ہے اور ہم اسے اتفاق نہیں کرتے، چونکہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اسے قتل کر دو، اس کو مار دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو۔ تو میں کہتا ہوں یہ لوگ کس قدر خائن ہیں۔ ہم نے اس کا جرم بیان کیا اور وہ عالم دین کی ڈیوٹی ہے، عام بندہ بیان نہیں کر سکتا، اور ہم نے مطالبہ حکومت سے کیا، کسی جتھے کو نہیں کہا کہ جاؤ اس کو پکڑ کے جلا دو، حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس پر ایف آئی آر درج کرو، اور وہ بھی 295C، جس کا مطلب سزائے موت ہے۔ تو یہ جو فتویٰ ہے، اس کو یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہ امن کے دشمن ہیں، اور یہ پاکستان میں قتل و غارت پھیلانا چاہتے ہیں، تو اگر تحفظ ناموس رسالت فساد ہے تو پھر امن کس چیز کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر علی مرزا سے جو ہمارے اختلافات ہیں، علماء کے اختلافات ہیں، وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اب ایک فتویٰ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے، ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے۔ میں اس اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں، اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے، جہاں تک میری رسائی تھی، جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے۔ تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے۔ یہ شرعاً کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دے۔ انسانی جان کا قتل، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے۔ پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے، تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے، ہائی کورٹ کا کام ہے، جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے، اور اس بیس پہ جو بھی پاکستان کا لا ہے، قانون ہے، وہ نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ جی اٹھ کے قتل کر دیا جائے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بیسیوں اختلافات ہیں انجینئر علی مرزا سے، میرے کیا اہل سنت والجماعت کے علماء انجینئر علی مرزا کے عقائد کو درست نہیں سمجھتے، لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا، انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ہمارے ملک میں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کو علماء کا فتویٰ نہ سمجھا جائے۔ ایسا نہ ہو کل کوئی سرپھرا اٹھے اور کسی انسان کو قتل کر دے گستاخی کی بیس پہ، بے ادبی کی بیس پہ، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور علماء بھی، جہاں تک میری رسائی علماء سے ہوئی ہے، وہ بھی اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو ملک میں امن کی کوشش کریں، اور دلائل کی دنیا میں رہ کے ہی بات کی جائے گی، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً کوشش نہ کریں۔ یہ جو ریسنٹلی فتویٰ آیا اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس فتوے کا کوئی سر نہیں بنتا، اور وہ پھر یہ ہے کہ ذرا سی کسی کی بات زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے نا، لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جنید جمشید کے ساتھ ہوا، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوا، اور سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا، ہم تو یہ جو واقعات تھے ان کے زخم ابھی چاٹ رہے تھے کہ جناب ایک اور فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا کہ جی فلاں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو خدارا جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنون کی حد تک آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، پاکستان کا، اسلام کا امیج دنیا میں خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے ملک میں نقصان ہوگا اور قتل و غارت کا میدان گرم ہوگا۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ لہذا میں ابھی نیچے آیا ہوں گھر سے اتر کے، صرف اس کلپ کو ریکارڈ کروانے کے لیے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کا سوشل میڈیا پہ کوئی فتویٰ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو دیگر علماء سے بھی میرا مشورہ ہوا، تو سب کا یہی مشورہ تھا کہ ہمیں فوراً اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروانا چاہیے، اس فتوے کے خلاف۔ یہ علماء کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ حدیث کا ہے، اور نہ علماء کا فیصلہ ہے۔ اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو ملک میں ہر ایک کی جان محفوظ ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، یا کسی بھی فرقے سے، یا کسی بھی مذہب سے، کوئی بھی رائے ہو۔ دلائل کی دنیا میں
آپ ضرور ڈیبیٹ کریں, دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ایک دوسرے کو چیلنج دیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو آئین کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, تو لا کے ذریعے اس میں پنشمنٹ کی کوشش کی جائے, قانون کا سہارا لیا جائے. جج فیصلہ کرے گا کہ کیا سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے پاک فرمائے, اور اس شر سے اللہ تعالیٰ ہمارے کنٹری کو محفوظ فرمائے, اور عالم اسلام میں محبت اور اتحاد پیدا فرمائے, اور ہماری سب کی جانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, اور یہ جو مذہبی شدت پسندی ہے, اس شدت پسندی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی, اور جن دفعات کے تحت مقدمے کا اندراج ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ گرفتاری درست ہے؟ تو اس پہ مجھے نہیں پتا قانون کیا کہتا ہے, کہ وہ تو پھر عیسائی جانے, انجینئر علی مرزا جانے. علماء کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ 295C لگائیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس قانون کی وجہ سے زیادہ تر بے گناہ لوگ جیلوں کی کوٹری میں پڑے ہوئے. ایک ممبر پہ بیٹھ کے مفتی صاحب, علامہ صاحب, دوسرے ممبر پہ بیٹھے ہوئے پر یہ چوٹ کر رہا ہے, تنقید کر رہا ہے, انگلی اٹھا رہے ہیں, کسی کو جہنمی کہہ دینا. اکثر لوگ کہتے ہیں, مجھے کہنے دیجئے, مرزا جیل میں نہیں, مرزا جہنمی کہتے ہیں. جو اس کو قتل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. آپ جہلم گئے تھے؟ جی گیا تھا. مناظرے کے لیے؟ جی بالکل. ملاقات نہیں ہو سکی؟ نہیں. کیا وجہ ہوئی؟ بس وہ نہیں آئے. وہ کہتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے باپ تشا ہی کوئی نہیں. بس وہ اگر وہ اپنے آپ کو اتنا عالی مقام سمجھتے ہیں تو پھر بیٹھے رہیں. مفتی تقی صاحب تو کبھی بھی نہیں جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ انجینئر صاحب سے غلطی ہوئی ہے؟ جب آپ کے پاس یہ پراپر علم نہیں ہوتا تو آپ کے پاس ایک حدیث آتی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہی کل ہے, ٹھیک, اس کے علاوہ کچھ. ناظرین, مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس بات کے اوپر اپنے موقف کو قائم رکھا کہ کسی بھی انسانیت کا قتل ایک عام فتاوی کی روح سے جائز نہیں ہو سکتا, اور یہ حقیقت بات بھی یہی ہے. اگرچہ بہت سارے علماء اور مفتیان اکرام اور دیگر احباب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے, اور 295C کا جو مقدمہ اس کے مخالف اس کے خلاف درج کیا گیا ہے, اس مقدمے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یا تو سزائے موت ہو یا پھر قتل عام کیا جائے. لیکن ایک بات واضح کرتے چلیں کہ انسان بحیثیت انسانیت کسی کا بھی کسی شخص کے ساتھ اختلاف اس حد تک بڑھ نہیں سکتا کہ آپ اس کے خلاف قتل کا فتویٰ جاری کریں اور لوگوں کو یا حکومت کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اس شخص کو قتل ہی کرے. ہاں, جہاں تک ان کا اپنا موقف تھا اور انہوں نے اپنے اس موقف کو بیان بھی کیا, جلالی صاحب نے کہتے ہیں فرمانے لگے کہ بھائی میں نے تو اس نیت سے, اس وجہ سے مقدمہ درج کروایا ہے تاکہ اس کو سزائے موت دی جائے. ٹھیک ہے, ان کا ایک اپنا موقف ہے, ان کی ایک اپنی آراء ہے, ان کا ایک اپنا نظریہ ہے. اگرچہ بہت سارے ان کے اپنے مکاتب فکر کے علماء ان کے اس نظریے کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنے ہی اس مخالفت, اس نظریے کی مخالفت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ حدود اس طرح کی ہیں کہ ان کو پامال کیا جا رہا ہے. آپ مولانا اسحاق صاحب کی کچھ بیانات آپ اٹھائیں, اس میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے جو مرزا انجینئر نے اپنی گفتگو کے اندر کیے ہیں. یعنی کہ ان الفاظ کو محض ایک سمجھوتے کی بنیاد پر یا جلال کی بنیاد پر یا غصے اور تعصب کی بنیاد پر نہیں کیا گیا, بلکہ کسی کے بات, کسی کے الفاظ کو سنتے ہوئے, کسی کے موقف کو بیان کرتے ہوئے, کسی کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے ان الفاظ کو بیان کیا گیا ہے. اور میں آپ کو واضح ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کسی بھی شخص کو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سر عام کرنے کی توقعات پیدا نہیں کی جا سکتی. ایک بندہ جو بہت ہی عرصہ دراز سے اس بات سے بچتا آ رہا ہے, ہاں یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے, یہ بھی کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستیوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پات کے اوپر اس نے گفتگو کی ہے, حتیٰ کہ ذات باری تعالیٰ کے اوپر بھی بہت سارے گفتگو اس کی ملتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی شخص کو ایک عام فتوی کی روح سے قتل کا حکم جاری کر دینا یہ کسی بھی مومن کے لیے روا نہیں ہے. باقی اللہ رب العزت ہم سب کا حامی نصر ہو, اور جتنی دیر تک یہ ایک فتنہ سر ڈھانپ کے رہے گا, دبا رہے گا, اتنی ہی دیر تک ایک امت کو سکون اور خوشی ملتی رہے گی. والسلام علیکم.